اٹس مائی اون اسٹوری کہ لائک میرے بال بہت ڈیمیج ہو گیا تھا, بالکل اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کہ نو ہیئر ایٹ آل. پھر اس کا ریزن کیا تھا, میرا بہت زیادہ کیمیکل ایکسپوجر, لائف ٹرننگ ایکسپیرینس رہا کہ مجھے چینج کرنا تھا, میں نیچرل پروڈکٹ کی طرف زیادہ آئی. ہینا انڈیگو کے بارے میں پتہ چلا کہ دس از دا نیچرل وے فار کلرنگ ہیئر. لوگ بہت بیوقوف بنا رہے تھے انڈیگو کے نام پر, یہاں پر کالا پتھر بیچ رہے تھے. میں نے گھر سے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا, اسٹل ابھی گھر پہ. 1 سال پہلے اپنے شیمپوز, دوسری رینجز ہم نے جو انٹروڈیوس کرائی ہیں اس میں ہمارا لو پو شیمپو ہے جو کہ بالکل بہت مائلڈ ہے, ایکسٹرا مائلڈ ہے, وہ بہت زیادہ پاپولر ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا اسمال سائز کا سلفیٹ شیمپو بھی دیتے ہیں. کیسے ڈفرینٹ بناتا ہے آپ کو جو مارکیٹ میں آپ جیسے اور برانڈ بھی کام کر رہے ہیں؟ ہم لانگ ٹرم جو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے ہم اس کی طرف زیادہ ہمارا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم سلفیٹس کو, پیرابن کو, سلیکونس کو اوائڈ کرتے ہیں. کیسے انشور کرتی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بائنگ کرے تو دوبارہ بھی کم بیک اس کو ہونا چاہیے؟ جب تک کسٹمر مجھ سے کنیکٹڈ ہے میں ان کے ساتھ بالکل ان کو پورا گائڈ کرتی ہوں, اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کسٹمر کہیں جاتا ہے. کیا ہم ایکسیپٹ کر پائیں گے بینگ اے نیشن کیمیکل فری چیزوں کو, آرگینک چیزوں کو؟ ٹھیک ہے, کیمیکل کی ٹرم کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہارمفل کیمیکل, اور ضروری نہیں کہ کیمیکل نقصان دہ ہو, کچھ ایسے بھی کیمیکلز ہیں جو کہ ضروری ہیں. ارم آغا, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, آئی ایم فائن, بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ آپ کی برانڈ کی فلسفی کیسے, کیا ہے, انسپائر کیسے ہوئی, کیا انسپریشن بنی, کیسے اسٹارٹ کیا, پہلے تو ذرا بتائیے گا. اچھا, پہلی بات یہ کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, کچھ چیزیں ایسے بلا ارادہ بھی آپ کی لائف میں ہو جاتی ہیں شامل. سو کوئی ایسی پری پلاننگ نہیں تھی اس بزنس کو لے کر, لیکن ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایک میرے اپنے بال بہت ڈیمیج ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اٹس مائی اون اسٹوری کہ لائک میرے بال بہت ڈیمیج ہو گیا تھا, بالکل اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کہ نو ہیئر ایٹ آل. ٹھیک ہے, سو اس کے لحاظ سے میں بہت پریشان تھی. اور اس کا ریزن کیا تھا, میرا بہت زیادہ کیمیکل ایکسپوجر, بہت زیادہ کیمیکل ٹریٹمنٹس والوں پہ, ہیئر کلرنگ چینج اینڈ ایوری تھنگ, اس کے بہت زیادہ مجھے شروع سے شوق تھا اس چیز کا. تو یہ ریزن ہوا کہ میرے بال ڈیمیج ہوئے. دین میرا ایک لائف ٹرننگ ایکسپیرینس رہا کہ مجھے چینج کرنا تھا, میں نیچرل پروڈکٹ کی طرف زیادہ آئی. اور اس میں مجھے ایک ہینا انڈیگو کے بارے میں پتہ چلا کہ دس از دا نیچرل وے فار کلرنگ ہیئر. آئی سرچ ان پاکستان, مجھے ملا نہیں, بہت زیادہ سرچ کرنے کے باوجود آئی واز انیبل ٹو فائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان 2016. تو پھر جب مجھے وہ ملا, دین آئی اسٹارٹ یوزنگ اٹ, بہت اچھے ریزلٹ سے. کہاں ملا آپ کو ویسے یہ؟ مجھے یہ ایکچولی ملا تھا, مجھے باہر سے امپورٹ کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی جس طرح ہم لوگ یوزلی کرتے ہیں, سب یوزلی کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. اور اور سب سے بڑی بات, جو چیز میں نے بہت زیادہ مارکیٹ میں گیپ یہاں پر دیکھا تھا وہ یہ کہ لوگ بہت بیوقوف بنا رہے تھے انڈیگو کے نام پر, یہاں پر کالا پتھر بیچ رہے تھے. مجھے خود بہت زیادہ بیوقوف بنایا گیا. کیسے کریں گے؟ انڈیگو لیف پاؤڈر, انڈیگو فیرا ٹنکٹوریا اس کا بوٹینیکل نیم ہے. ایون ہینا یہاں پر کیمیکل فری اویلیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے, سب میٹالک سالٹ ایڈڈ. وہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد جا کر بہت آگے جا کے پھر مجھے 2 سال 3 سال میں خود بہت بیوقوف بنی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مجھے اندازہ, ارے بہت زیادہ کچھ نہ کچھ ایگزیکٹلی. ہاں, تو وہ میرے لیے ایک طرح سے بینیفٹ یہ رہا کہ اچھا, مجھے ان چیزوں کا جب آئیڈیا ہوا تو میں نے یہی کہا کہ اگر مجھے ایک چیز سے بینیفٹ ہوا ہے تو مجھے شیئر کرنا چاہیے. تو صرف نالج ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو شیئر بھی کریں آگے. تو اس ٹائم بھی میرا بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, وہ تو آؤٹ آف مائنڈ لائک ایک کوشچن تھا کہ مجھے بزنس کبھی کرنا بھی ہے. اچھا, ایسا نہیں تھا؟ نہیں, ایسا تھا ہی نہیں سر سے. اور میں بہت سے لوگوں کے پاس خود بزنس آئیڈیاز, نیڈ آپ کو یہاں فیل ہوئی کہ یار سب لڑکیوں کے ساتھ مارکیٹ میں گیپ لگا مجھے. گیپ بھی لگا. ایون بہت سے لوگ مجھ سے, اگر جیسے کہ میرے اگر ریلیٹیوز ہیں کوئی, ایون جو ہربل اسٹور والے تھے جن سے میں خود رابطے میں تھی, جو مجھے ہی بیوقوف بنا چکے تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گی لیکن اسٹارٹ آپ کریں, میں آپ کو سب ویئر اباؤٹس اس کے دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے پیور لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. نہیں, ہم کبھی بھی اتنا نہیں پریشان ہو سکتے کسٹمرز کو, ہم نالج کیسے دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا سا لائک ٹرکی ٹو یوز ہے. لوگوں کو اس لیے وہ بھاگتے ہیں اس کو کرنے سے کیونکہ ان کو لوگوں کو پہلے ٹیچ کرنا پڑتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے. چلیں ٹیچ کریں. چلیں میں فار ایگزامپل یوز کرنا چاہوں, یا ہمارے آس پاس کے لوگ, ہمارے ویور جو جن زی بھی زیادہ ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں ہمارے پاس,
تو اب ذرا ایسے کیچ کرنے سے کچھ بھی نہیں پتا ہمیں, تو کیسے کریں اس کو بتائیں. یہ پلانٹ بیس کیمیکل فری ہیئر ڈائی ہے, ٹھیک ہے, بالکل نیچرل پلانٹ پاؤڈرس کو آپ یوز کرتے ہیں, لیکن لینتھی پروسیجر ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں شارٹ کٹس کے چکر میں بہت رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شارٹ کٹ چاہیے, انسٹنٹ کوئی بھی سولوشن چاہیے. شارٹ کٹ ہمیشہ خراب ہی ہوتے ہیں یوزلی ہمارے پاس, یوزلی ہوتے ہی, وہ تو ہوتے ہی. لانگ کٹ لینے سے تھوڑا ایشوز ہوتے ہیں کہ جی اب اتنا لمبا پروسیجر ہوگا, کیسے کریں کیا, حالانکہ لانگ اگر ہم جائیں گے سچویشن میں تبھی ریلائبلٹی آئے گی اس میں. ایسا ہی ہے. تو اول تو پہلے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو مہندی اتنی دیر کے لیے لگانی ہے, 1 سے 2 گھنٹہ. ارے 1 سے 2 گھنٹہ لگانی ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ لائک وہ اس چیز پہ پریشان ہوتے ہیں. اس کے بعد انڈیگو کو بھی آپ نے اسی ڈیوریشن کے لحاظ سے لگانا ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا پریشانی ان کو یہ ہوتی ہے کہ شاید. ابھی آپ کے بالوں میں آپ نے یوز کیا؟ ہاں میرے تو 100% وائٹ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میرا بہت پری میچور گرے ہیئر اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو نہیں, فیملی کا نہیں تھا, میرا کیمیکل ایکسپوجر کی وجہ سے میں نے بتایا کہ ڈیمیج ہو گیا تھا اور بہت زیادہ, تو یہی ریزن میرا بنا. تو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ چاہتی ہیں اوروں کے ساتھ نہ ہو, تو یہ تو برانڈ بزنس تو نہیں ہوا آپ کے لیے صرف؟ نہیں, میرے لیے بزنس نہیں تھا. تبھی لوگوں کا ٹرسٹ, لوگوں کا ایک وہ میرے لیے ارننگ زیادہ رہی اس کی, کہ لوگوں کا ٹرسٹ بہت رہا اور میں نے ارن کیا ان کا ٹرسٹ ایک طرح سے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی منی, لیکن میں نے اویئرنیس دی ان کو, اور میں نے اس کو 6,000 سے اسٹارٹ کیا تھا. 6,000؟ یا ایگزیکٹلی 6,000 سے اسٹارٹ. کتنا سا ہو گیا آپ کا؟ مجھے 8 ایئرز ہو گئے ہیں, 2016 سے لے کر آپ اب. تو کووڈ بھی آپ نے گزارا ہے ساتھ؟ کووڈ گزارا ہے, کووڈ بینیفٹ میں گیا تھا. اچھا, کووڈ بینیفٹ میں گیا. ہاں, کیونکہ لوگ اتنا آن لائن شاید لائک شاپنگ کی اتنی عادت ان کو نہیں تھی ایک ٹائم میں. کووڈ نے لگا دی ویسے. کووڈ نے لگا. ویسے ہم ڈیجیٹل شاید کم سے کم 20 سال میں اور لگتے, کووڈ نے ہمیں ڈیجیٹل بنا دیا. یہ کہہ سکتے ہیں پاکستانیوں کو, کم سے کم ہم ہمیشہ دنیا سے 20-25 سال پیچھے چلتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو آپ جین زی کی بات کر رہے ہیں, جین وائی جو ہے وہ بھی بڑی, جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ایک لحاظ سے تھی, کہ 2000 کے بعد ایک طرح سے کمپیوٹر اینڈ آل دیٹ آن لائن بہت زیادہ کام کیا ہے آف کورس انہوں نے, جین وائی ان لوگوں نے بھی, رائٹ. سو اس میں ہمارے گروپ اسٹارٹ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, فیس بک گروپس, اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کی ہیں. ایگزیکٹلی, او مائی گاڈ, بالکل رہی ہوں میں, اس کا حصہ بھی ہوں. اب آ کر تھوڑا سا اس کا بخار, نہیں سول سسٹرز وغیرہ پہ تو میں اتنی نہیں تھی, لیکن بہت سے دوسرے, ناٹ ایٹ آل وہ نہیں تھی. لیکن ایک اسٹارٹنگ میں آپ سمجھ لیں کہ جب یہ بالکل شروع میں ہوئی تھی یہ چیز, ٹھیک ہے, گروپس وغیرہ بنے تھے, تو بہت سی لیڈیز اپنے شیئر بھی کرتی تھی چیزیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک نئی چیز تھی نا. اب آ کر تھوڑا سا کمی آ گئی ہے مجھے لگتا ہے اس میں. چلیے اب بڑی پازیٹیو بات کی, مجھے لگ رہا ہے کہ کمی سے زیادہ اور زیادہ ہو گئی, کیونکہ اب لوگ زیادہ سنتے نہیں ہیں. تو گروپ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جب بندہ دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے ساری آگے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اپنے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ملک کی. نہیں, میں نے اس طرح سے کچھ نہیں کیا, لیکن یہی والے گروپس جو ہے نا, انہوں نے اویئرنیس دینے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. کیونکہ انہیں گروپ سے آپ اگر کوئی بھی لائک اگر میں نے پوسٹ بھی لگایا ہے کہیں پہ, میں نے اس ٹائم ایک ہمارا تھا شاپیفائی شاپس کے نام سے تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارا گروپ اینڈ سب سلسلہ چلتا تھا. تو وہاں پر میں نے ایک پوسٹ کیا تھا, اور اس پوسٹ کا مجھے بہت اچھا رسپانس آیا تھا, اور اس کے بعد ہی میں بزنس شروع کر پائی تھی اس کو. اچھا جی, یہ ٹائم تو لے گا, ٹائم کنزیوم تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن اگین اس کو نہیں, اس کو بالکل بھی آپ ڈیمیج فری ہے, کیمیکل فری ہے. اسی لیے یہ ایک بہت بڑی نیچ, ایک بہت بڑی آڈینس جو ہیں وہ اس کے اوپر لائک وہ اوکے ٹو یوز ہیں, کیونکہ ان کو اپنے بالوں کی ہیلتھ چاہیے, ان کو اپنے ہیئر ہیلتھی چاہیے. ٹائم کا اتنا فکر نہیں کرتے, ایگزیکٹلی ٹائم کا اتنا فکر نہیں کرتے وہ, ان کو بال اچھے چاہیے اپنے, تو وہ پھر کرتے ہیں. میں نے جیسے کہ بہت زیادہ لائک اس طرف خود پہ بھی اور کیا جائے تو زیادہ فوکس آپ کو آن لائن ہی ہے سیلنگ کے اوپر. جی جی, آپ کو آن لائن ہی لوگ سرچ کرتے ہیں. آن لائن میں نے, کیونکہ دیکھیں میرا آئی ایم ہوم میکر, رائٹ, میں نے گھر سے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا, اسٹل ابھی گھر پہ. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا بزنس ابھی اسمال ہے, اس کا ریزن یہ تھا ابھی رائٹ ناؤ دا بزنس ایسا ہو گیا میرا کہ اٹس لائک ہیونگ این ایلیفینٹ ایٹ ہوم, جس کو میں پال رہی ہوں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. سو یہ والا سلسلہ. تو کبھی سوچا زو پہ لے جاؤں ایلیفینٹ کو, باہر نکالوں, آہستہ کسی بڑی شاپ کی طرف جاؤں, کیونکہ نام تو آپ کا ماشاءاللہ بن گیا ہے. اس کا ریزن یہی تھا کہ میری اپنی چوائس ہے جی, کیونکہ میں خود کمفرٹیبل ایک پروٹیکٹیو زون میں لائک اپنے گھر کے اس میں زیادہ بہتر فیل کرتی ہوں. مینس کبھی سوچا نہیں تھا نا بزنس کرنے کا,
تو اس لحاظ سے جب میں نے انسپریشن بھی بنتی ہے اور خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں انسپریشن آن لائن ایک سلسلہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں, اس کو ڈیفینیٹلی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. اب آ کر اسٹیج کے اوپر اسکیل اپ کرنا پڑے گا اس کو مزید, کیونکہ ایلیفنٹ کو گھر پہ نہیں پالا جا سکتا, جانا پڑے گا آپ کو. تو آپ بتائیں کیا کیا پروڈکٹ آپ کی ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ گریجولی میں نے جو انویسٹ کیا نا اپنے اس میں, وہ ایک تو میں نے فیملی لائف کو میں نے اس کو اگنور نہیں ہونے دیا. یہی ریزن تھا کہ میں نے گھر میں ہی رکھا. میری ماشاء اللہ 3 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. سو ابھی اسکول گوئنگ ہے, لیکن اس کے دوران میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی بچے ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, میں تب کچھ کروں. ایسا اس ٹائم نہیں تھا. میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی گرومنگ بھی رکھی, لرننگ رکھی. اس کے علاوہ نیو کورسز, ڈپلوما جو واقعی ہی اس میں مجھے فائدہ مند ہو سکتے, تو میں نے اس میں انویسٹ کیا ہے ٹائم. اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ٹائم اگر میں پیچھے دیکھوں تو آئی ایم ہیپی وتھ مائی ڈیسیژن کہ میں نے اچھا کیا. کیونکہ اگر میں اب آ کر سوچتی کہ اچھا بچے اب آ کر اسکول گوئنگ ہے, ٹھیک ہے, اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں, تو میں اس اسٹیج پہ اب آ گئی ہوں کہ میں کبھی بھی اس کو اسکیل اپ کر سکتی ہوں. میں کبھی بھی اس کو آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں میری ہیں اویلیبل ہیں پروڈکٹس آن شیلف ہیں, لیکن اگر میں اپنا سوچوں ایک سیٹ اپ تو میں اس کو کبھی بھی اسٹارٹ کر سکتی ہوں, کیونکہ میں اس اسٹیج پہ آ چکی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ہمارے ہاں لیڈیز کیا کرتی ہیں کہ وہ بچے اگر ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے اوپر ان کا بہت اچھا ہے فوکس ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پھر خود کو چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, خود کی گرومنگ, خود کے لیے کوئی نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, تاکہ آپ اس میں انگیج بھی رہیں اور آپ کی گرومنگ بھی, تو آپ خود کو ٹائم دے سکتے ہیں. آپ اپنے لیے ٹائم ایکچولی میں وہ آپ خود کو ٹائم دیتے ہیں. اور فائنینشیل آزادی بہت ضروری ہے. آپ کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے کہ آپ فائنینشلی گھر پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ کام کر رہے ہیں, میرے پاس آزادی بھی ہے, اور میسج جاتا ہے بچوں تک, اپنی بیٹیوں تک. جی بالکل ایسا ہی ہے. بیٹیوں کے لیے یہ میسج جانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیڈیز کو بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ دا چوائس آف فریڈم, ہیونگ اے چوائس آف فریڈم از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لائف میں, اس کا بھی فریڈم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس کا بھی فریڈم ہونا چاہیے. کیا بات ہے, وہ فریڈم آپ کا ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے جو بھی آپ ایگزیکٹلی. دیکھیں اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے نا, انڈیگو سے تو میں نے اسٹارٹ لے لیا, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی پروڈکٹ تھی جس کو میں میک شور کرتی تھی کہ کیمیکل فری ہو, کیونکہ بہت زیادہ اس میں کچرا مارکیٹ کے اندر, بہت میٹالک سالٹ ایڈیڈ اور بہت نقصان دہ اس کے اندر PBT وغیرہ ایڈیڈ ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے میک شور کیا کہ میں بالکل نیچرل ایک اس کے اوپر آؤں. اچھا, اس کو ایک ٹائم تک لے کر چلی ہوں, اینڈ دین میں نے خود کو مزید نالج اس میں لیا. میں نے بہت اوتھینٹک جگہوں سے سرٹیفکیشنز, ڈپلوماز ان گریجویٹ اور یہ سب کچھ کیا, میں نے ساتھ ساتھ لے کر چلی ہوں ان کو. اینڈ دین میں نے ایز اے کیمسٹ کاسمیٹک میکنگ جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا, اور وہ میں نے 2023 میں اسٹارٹ کیا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ شیمپوز, کنڈیشنرز, ماسکس, ہیئر ماسک وغیرہ, ایوری تھنگ. اور سب آرگینک؟ جی نیچرل. دیکھیے یہاں پر ہمارے ہاں آرگینک کو لے کے ٹرمز کو بہت مسکنسیپشنس پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نیچرل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہربس لیں, ان کو آپ نے کیا, اس کو باٹل میں ڈالا اور اس کو لگا لیا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کے ایکسٹریکشنز یوز کرنے پڑتے ہیں, اس کے بہت سے اس کو طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے, تو اس کی پوری میکنگ ہوتی ہے. اس میں ہمارا جو وہ ارتھ فرینڈلی قسم کے جو آپ کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, لائک کاسموس اپروو ہیں یا ایکوسڈ اپروو ہیں, یہ اس طرح کے شیمپوز اینڈ کنڈیشنرز میں یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بایو گریڈیبل ہوتے ہیں. سو یہ پریفرنس ہوتا ہے. دس از کالڈ نیچرل گرین کیمسٹری. سو اس کے اوپر ہم لے کے چلتے ہیں. اور جو آرگینک ہے ہماری وہ رینج الگ ہے, جس میں کہ نیچرل ہینا ہے, انڈیگو ہے, یہ سب شامل ہیں. اور ایک ہمارا گرین کیمسٹری کے نام سے, جس کے اندر ہم سب ارتھ فرینڈلی انگریڈینٹس کو رکھتے ہیں. کیسے انشور کرتی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بائنگ کرے پھر دوبارہ بھی کم بیک اس کو ہونا چاہیے, تو انشور کیسے کرتی ہیں کہ سیٹسفیکشن, کسٹمر سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے؟ کسٹمر سیٹسفیکشن میرے یہاں تک ہی کام ہوتا ہے کہ جب تک کسٹمر مجھ سے کنیکٹڈ ہے, میں ان کے ساتھ بالکل ان کو پورا گائیڈ کرتی ہوں, اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کسٹمر کہیں جاتا ہے. اگر کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے یا اس کو گائیڈ لائن اچھا مل گئی, جو اس کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے اس کو. میرا کسٹمر ریپیٹیڈ بہت ہے اور دوبارہ پلٹ کے آتا ہے لازماً میرے پاس,
اور اس کی وجہ سے ریپیٹ ویلیو کی وجہ سے میرا جو ایک ریونیو ہے وہ ماشاء اللہ الحمد للہ اچھا ہے. ایکسیلنٹ. اچھا جی, کیسے ڈفرینٹ بناتا ہے آپ کو جو مارکیٹ میں آپ جیسے اور برانڈ بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو میس پروڈکشن ہوتی ہے کاسمیٹک کی, ٹھیک ہے, اس میں ایسے بہت سے انگریڈینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ اس ٹائم کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے کیے جاتے ہیں کہ کنزیومر کو ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اچھا دکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ لگائے تو اس کو اچھی فریگرنس بھی آئے, ٹھیک ہے, وہ لگائے تو اس کو انسٹنٹ ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جب ہم میس پروڈکشن کی طرف جاتے ہیں. جو بھی آپ کو عام طور پہ آن شیلف چیزیں ملتی ہیں, زیادہ تر بہت سی ایسی اس طرح کے برانڈس کے نام نہیں لوں گی, لیکن ایسے بہت سے برانڈس ہیں جو کہ اگر آپ ان کے انگریڈینٹ لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس طرح کے کمبینیشنز یوز ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس بہت چھوٹی سی چیز ہے فریگرنس, ہمیں فریگرنس بہت پسند ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم پروڈکٹ لگائیں اپنے بالوں پر, لنگر آن کریں اس کی خوشبو اور سب کچھ, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہی فریگرنس جو ہے آپ کے بالوں کو ڈرائی آؤٹ بھی کرتی ہے, آپ کے بالوں کو نقصان بھی دیتی ہے. تو وی میک شیور کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ فریگرنس فری بھی ہو. کلرز بہت سا الرجیز کو ٹریگر کرتے ہیں, تو ہم کلرز اس میں ایڈ نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ کنزیومر کو اچھا لگے, کہ ایک دم اس کو دیکھ کے پروڈکٹ جو ہے اس کو بہت اچھا لگے اور وہ اٹھا لے اس چیز کو. تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے, ہم لانگ ٹرم جو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے ہم اس کی طرف زیادہ ہمارا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم سلفیٹس کو, پیرابن کو, سلیکونس کو اوائڈ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, یہ سمجھنا ہی بہت ضروری ہے جی, کسٹمرز کے لیے بھی, کنزیومرز کے لیے بھی, کہ اگر اس میں سب چیزیں نہیں ہیں تو یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے. جی, وی آر مور بلیو آن یوزنگ فیو مٹیریلس, ٹھیک ہے, وہ آپ کو یوز کرنے, بٹ ٹو اوائڈ سچ کائنڈ آف مٹیریلس جو کہ آپ کے بالوں کو لانگ ٹرم نقصان دے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے فریگرنس ہیں, اس میں آپ کے کلرز ہیں. دین یہاں پر اگر میں لوکلی مارکیٹ کے اندر جاؤں, میں جس شیمپو کو اٹھاتی ہوں جو کہ نارملی بہت سستے آپ کو مل جاتے ہیں, شیمپوز فار انسٹنس ہم لیتے ہیں, تو اس کے اندر بہت انسٹنٹلی اگر آپ بالوں پر لگائیں تو بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اس طرح کے کمبینیشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پولیکوٹرینیم 7 ہے یا ڈائمیتھیکون ہے, یا پلس اس کے اندر سوڈیم ڈسٹریٹ ہے, ٹھیک, گلائکول ڈسٹریٹ ہے. تو ان کا کمبینیشن کیا کرتا ہے کہ آپ کے بالوں کے اوپر اگر ایک ہی فارمولیشن میں ہے تو پلاسٹک لیئر ایک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پلاسٹک لیئر آپ کی نارملی کیا کرتی ہے, ہائیڈریشن جو ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کا بال ڈرائی برٹل ہو کے ٹوٹنے لگتا ہے, تھننگ کی طرف جاتا ہے, اور وہ تھننگ جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو کیونکہ اس پہ لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ تینوں ایک فارمولیشن کے اندر نہ ہو, تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے. میں نے کاسمیٹک میکنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی, اس میں لائک سرٹیفائڈ اور ڈپلوما بیس گریجویشنز بھی کی اور سارا کچھ کیا, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے ان کیمیکلس کے اوپر کام کرنا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ہاؤ ٹو اوائڈ دیز کیمیکلس, کیونکہ جب تک آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, جب تک آپ اس کو جب تک آپ کیمیکل کو بھی نہیں سمجھیں گے نا, آپ تب تک اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اٹ میکس می ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ فرام ریسٹ آف ادر پروڈکٹس, کیونکہ میرا جو ایک موٹیو ہے وہ کسٹمر کی بینیفٹ ہے لانگ ٹرم میں, نہ کہ اس کو. ویسے آپ کا سلوگن کیا ہوگا؟ آرگینک روٹس کا زیرو کیمیکل, کیونکہ اسٹارٹنگ میں جب ہم آئے تھے نا, جی, جب ہم اسٹارٹنگ میں آئے تھے تو اٹ واز ڈیفینیٹلی ایک دم آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر اس طرح کی تھی, بالکل را مٹیریلس تھے. ہینا ہو گیا, انڈیکو ہو گیا نیچرل, آملہ ہو گیا, یہ بالکل نیچرل تھے, کیمیکل فری تھے. گریجولی ہم نے اس کے اندر گرین کیمسٹری کو ایڈ کرنا شروع کیا, تو ہمارا سیکنڈ سلوگن گرین کیمسٹری بھی ہے. دین لیٹر آن ہم ہو سکتا ہے اسٹیٹک فیل کی طرف بھی جائیں, جس میں کہ ہم اس چیز کو رکنے والی آپ بھی نہیں لگ رہی مجھے, چینجز جیسے ری انوینٹ کرتی جا رہی ہیں, ساتھ ساتھ ری انوینشن آتی جا رہی ہے. وہ تو اوبویسلی ہم نے ہر طرح کے پھر کسٹمرس کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ جن کی نیڈ ہم پوری کر سکیں. ایون آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اسٹیٹک بھی ہے, اس میں بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹک جو میرا ایک کلیریفائنگ شیمپو ہے دیٹ از اسٹیٹک, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو سلفیٹ ملے گا, وہ ضروری ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو ملے گا, لیکن اس کا ریزن ہے کچھ. میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ٹائملی اگر یوز کریں, لائک ایسا ہے کہ سلفیٹس کو آپ ڈیلی یوز کر رہے ہیں, آپ کے بالوں کو نقصان دیں گے, لیکن اگر آپ بالکل ہی نہیں کریں گے تو بھی بالوں کے لیے نقصان دیں. اچھا, ٹھیک ہے, کہیں نہ سلفیٹ آپ کو چاہیے. حالانکہ بڑے بڑے نوٹ لگے تو سلفیٹ فری اچھا ہے,
ٹھیک ہے, سلفیٹ فری. لیکن سلفیٹ بھی چاہیے آپ کے, سلفیٹ بھی چاہیے, کیونکہ جب آپ سلفیٹ فری شیمپوز یوز کرتے رہتے ہیں تو ایسے بہت سے کیمیکل ڈپازٹس ہوتے ہیں, ہارڈ واٹر کے بلڈ اپس ہوتے ہیں جو کہ بالوں کے اوپر ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے سلفیٹ فری مائلڈر شیمپوز سے نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سلفیٹ کمز ٹو. آپ کا جو اتنا ایکسپیرینس ہے, اتنا ڈیپ ایکسپیرینس آپ کا جو ہے, یہ کیسے آیا؟ اس کے کوئی ایجوکیشن لی ہے آپ نے یا یہ نہیں, ایجوکیشن لی ہے. ایسے بغیر ایجوکیشن کے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایجوکیشن لینا پڑتی ہے, آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو تو آپ نے بھی ڈرایا ہوا ہوگا, ان کو تو ڈر لگ رہا ہوگا جو آپ چیز لے کر آئی ہیں, لوگ تو اس طرف جا رہے ہیں ایونچولی, لوگوں نے تو جانا ادھر ہی ہے. جی ایسا ہے, کیونکہ دراز کے اوپر آپ اگر دیکھیں, جی اگر دراز کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا پروڈکٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پروڈکٹ جو ہیئر کلر ہے, نیچرل ہیئر کلر ہے, وہ سب سے ٹاپ پہ. سو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ابھی جو آپ نے کیونکہ پبلک پلیس ہے نا. ہاں, یہ جیٹ بلیک کلر آپ نے یوز کیا ہوا ہے. جی اچھا, ویسے میں بھی اپنے بالوں پہ اگر میں بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, کوئی بھی کر سکتا ہے. جی بالکل, جینٹس. اچھا, یہ مردوں بیئرڈ کے اوپر بھی کرتے ہیں لوگ. اچھا, اور یہ اسکن والا کیا سین ہوتا ہے کہ اسکن پہ نہیں آئے گا؟ اسکن پہ نہیں آتا ہے, نیچرل ہے نا. کبھی بھی آپ کی اگر اس کے اندر آرٹیفیشیل کلرز نہیں ہیں, میٹالک سالٹ نہیں ہے, نتھنگ از ایڈڈ, پی بی ڈی نہیں ہے, جی, تو اسکن کے اوپر کلر نہیں آئے گا, نہیں دیتا ہے. کیونکہ نیچرل ہے نا, کبھی بھی آپ کی کچھ ایسی جگہیں جہاں پر کیراٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, آپ کے نیلز کے ساتھ ہو جائے گا, بالوں کے اندر کیراٹن ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, اسکن کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن اسکن میں ہاتھ کے اوپر اگر آپ جیسے مہندی لگا رہے ہو تو وہاں پہ کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ سوچ کے شاید اس کے اندر اسٹین ایبلٹی دی ہے کہ ان جگہوں پہ ہو جائے, ان جگہوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی تھن اینڈ تھک اسکن کے اوپر کہ جہاں پر آپ کے اسٹین دیتا ہے اور اسکیلپ کے اوپر بالکل نہیں دیتا. اچھا, ابھی ماس مارکیٹ کرنے پلان ہے آپ کا؟ ایک تو آن لائن چل رہا ہے کہ جی اویلیبلٹی میں مارکیٹ میں بھی دوں تاکہ جن لوگوں نے لینا ہے ان کے لیے ہے. آلریڈی یہاں پر اسٹورس کے اندر ہے, کچھ نیچرل اسٹورز ہیں لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر. فار انسٹنس نیکوس ہے جیسے, وہ ہمارے بہت ریگولر بائر ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم سے بہت عرصے سے وہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں, بہت اچھا صاف ستھرا کام کر رہے ہیں, ان کا بلیو بھی یہی ہے. جی, پیکیجنگ ان کے لیے میٹر نہیں کرتی لیکن پروڈکٹ میٹر کرتی ہے ان کے لیے. فارمرز مارکیٹ ہے جیسے کہ کراچی فارمرز مارکیٹ ہے, وہ ہمارا پروڈکٹ انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ریگولر کسٹمرز ہیں ہمارے. دین لاہور میں چلے جائیں تو ہریالی پہ آپ کو ہمارا مل جائے گا. ٹھیک ہے, سو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو مارکیٹ کے اندر نہیں کیا, لیکن ہاں ایک ضرورت ہے کیونکہ ایلیفنٹ بن چکا ہے. جی ایلیفنٹ بن چکا ہے. خواتین ہونا اور پھر کام کرنا اور سو کالڈ مردوں کے زمانوں میں, تو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں, اور آپ کو فیملی کی طرف سے کیسے سپورٹ ملی؟ دیکھیں, فیملی کے بغیر اگر فیملی مجھے سپورٹ نہیں بھی کرتی تو میں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں پہنچ جاتی اس جگہ پہ جہاں پہ میں ہوں, لیکن شاید راستہ مشکل ہوتا بہت. ٹھیک ہے, بہت زیادہ. آپ سمجھ لیں کہ میری فیملی نے مجھے موٹر وے دے دی اور انہوں نے کہا کہ بس اب کرو اپنا کام, اور انہوں نے بہت آسانیاں دے دی مجھے, اور اٹ واز این ایزی روڈ ٹو ریچ مائی گول ڈیو ٹو دا فیملی سپورٹ. اچھا, لیکن فیملی کا سپورٹ نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بس مشکل ہے نا. پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ وارئر بنے ہوتے ہیں. پھر آپ وارئر بنے ہوتے ہیں, آپ خود کو پھر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو سیکریفائس آپ خود کو کرتے ہیں, اپنی ہیلتھ کو کریں گے یا خود کو کریں گے, یا اوبویسلی آپ بہت سی چیزوں کو پھر سیکریفائس کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بچوں کو نہیں کر سکتے, آپ گھر کو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس بھی کرنا ہے, تو وہ چیز پھر راستہ مشکل ہو جاتا ہے اگر فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ مجھے فیملی سپورٹ, میرے ہسبینڈ ہوں, میری مدر ان لا ہوں, میں ان کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں اپنی مدر ان لا کو. اچھا, یوزلی کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ کے پیچھے آپ کے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میرے پیچھے بھی ایک عورت کا بھی ہاتھ ہے جو کہ میری مدر ان لا ہیں. ایکسلنٹ. اور اس کے علاوہ عورت کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ. مجھے عورت کا ہوتا ہی, کیا بات ہے, آپ نے وومن امپاورمنٹ کو نا ڈائریکٹ. تو یہ مرد بھی کچھ کر رہے ہیں یا سب عورتیں کر رہی ہیں؟ نہیں, میرے ہسبینڈ کو میں اس لیے سب سے زیادہ اس لحاظ سے کہوں گی کہ انہوں نے بہت برداشت کیے میری ڈے روٹین لائف کو, انہوں نے سب سے زیادہ برداشت کی. ان کو ایسا لگتا تھا اسٹارٹنگ میں کہ شاید میں 1-2 مہینے کر کے نا چھوڑ دوں گی. اٹ واز ویری انکنسرنڈ. اچھا, خواتین ایسے ویسے کرتی ہیں, کہنا نہیں چاہیے, لیکن خواتین شروع کرتی ہیں اور جلدی. ہاں, ان کو پکا یقین تھا, کیونکہ ایسا نہیں تھا. 2-3 دفعہ میں نے دوسری چیزیں بھی شوق میں اسٹارٹ کی تھیں تو چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا یہ بھی کر دے گی, ٹھیک ہے یہ, لیکن آپ سمجھ لیں کہ میرا انٹرسٹ تھا اس میں. جب ان کو یہ لگا کہ ہاں یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کافی دیر بعد ریئلائز ہوا ہوگا. بہت دیر بعد ریئلائز ہوگا کہ کب ابھی سرنڈر کرنے والی کچھ دنوں کے اندر, نہیں پتہ نہیں کتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو وہ ہاں, لیکن انہوں نے مجھے روکا بھی نہیں,
اور ایک سپورٹ اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ بہت برداشت کیا انہوں نے میری روٹینس کو, کیونکہ اوپر نیچے روٹینس تو ہو جاتی ہیں. اچھا, فیملی سے آپ کو یہی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ویسے؟ یہی سپورٹ چاہیے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دے, آپ کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ نہ کریں. نہیں, انہوں نے ہمیشہ جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا. تو میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, میری باقی فیملی کا بھی, میری سسٹر ہیں ان کا بہت زیادہ سپورٹ رہا میرے لیے, ٹھیک ہے, میرے بہنوئیوں کا بہت سپورٹ رہا. تو ایک فیملی ممبر کو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ اگر میں رکھوں, سب سے ٹاپ پہ رکھوں تو میری مدر ان لا. ایکسیلنٹ, واہ کیا بات ہے. یہ ویسے یہ یوزلی ہوتا نہیں ہے ہمارے پوڈ کاسٹ, جب بھی لوگ آئیں تو یہ تو وہ چلتا ہے کہ یہ بارڈر لائن ہوتی ہے دونوں طرف. نہیں, شاید میں ان کو اتنا کہہ نہیں پاتی ہوں, لیکن اس پوڈ کاسٹ کے تھرو تو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر میں کچھ ہوں آج تو انہیں کی وجہ سے. کیا بات ہے. یہ جو خواتین اور باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے, ان کو ہرڈلز آتی ہیں کیونکہ ہے تو مردوں کا زمانہ, تو ان کو کیسے آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں, اور وہ لوگ کیسے کریں؟ جنزی بھی آ رہی ہیں باہر, لڑکیاں آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے, اب کام کرنا چاہتی بھی ہیں اور کام کرنے آ بھی رہی ہیں, تو گھر سے مسئلے ہوئے نکل آئیں کہ سپورٹ کے تھرو نکل آئیں, کچھ کسی نے کنونس کر کے بیچاریاں نکل آئیں. اب یہ جو باہر مردوں کا زمانہ ہے, اس میں کیسے سروائیو کریں؟ آج کل کی لیڈیز تو میرے خیال سے اتنا زیادہ پرابلم میں نہیں ہے کہ ان کو میل ڈومینیشن کا بہت ایشو ہو. میرے خیال سے بہت چینج ہو گیا ہے چیزیں. ہراسمنٹ شاید آئی ہیونٹ ایکسپیرینس, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں نے ہمیشہ یہی پریفر کیا کہ میں گھر سے کروں. ہوتی ہوں گی ہراسمنٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا اب آ کر چینج ہو گیا بہت. اب آ کر تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہے. خواتین ویسے اسمارٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ, اور ان کے اندر پاور آ گیا ہے بولنے کا, کرے جا. سوشل میڈیا نے آپ لگتا ہے سوشل میڈیا, اور مرد حضرات بھی ڈرنے لگے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ. اچھا, آپ نے صحیح ہے یہ نہیں وہ دے دیا کہ مرد بھی اچھے ہو گئے, مرد ذرا ڈرنے لگ گئے, ان کو ذرا ڈنڈا آ گیا, اور کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو ابھی بھی ہے, لائک معاشرہ تو دیکھیں. اصل میں خواتین کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئی, اور بندوقوں کو کہتے ہیں موبائل فون. وہ جیسی بٹن دباتی ہے, ویڈیو آن ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے ادھر ہو جاؤ. یہ یوزلی ہوتا ہے ویسے. لیکن آپ کا یہ ماننا ہے کہ خواتین کو اب کام کرنے کے لیے نکلنا چاہیے, چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر ان کا انٹرسٹ ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ فریڈم آف لائک ان کا اسپیچ ہونا چاہیے. ان کا اگر دل چاہ رہا ہے تو وہ کریں, نہیں دل چاہ رہا ہے تب بھی ان کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن ڈیسیجن میکنگ آپ کو بہت بہتر مل سکتی ہے اگر آپ خود ارن کرتے ہیں. تو آپ کے اندر پاور ایک ڈیسیجن میکنگ کا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ کو انفلیشن نے ہٹ کیا جب سے آپ کام کر رہی ہیں, ریٹس آپ بڑھ رہے ہوں گے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں گی, آپ کی امپورٹ, تو اس میں کیسے آپ؟ نہیں, الحمد للہ مجھے اس طرح کا ایشو فیس نہیں کرنا پڑا, بلکہ بوم آیا میرے بزنس میں آفٹر جو بھی ایک پینڈیمک کے بعد بوم آیا. اور اگر آپ نے کوئی ایسی اس میں پرائسز انہینس نہیں کی ہر سال, جیسے نہیں پرائسز تو آپ کو ڈالر کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ امپورٹڈ ہے. دیکھیے, جب پینڈیمک آیا اور اس کے بعد ڈالر کے ریٹس بہت, ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ یقین جانیں یہ ڈالر فلکچویشن جو ہے اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا, ہمیں بھی بہت برے طریقے سے کیا. ہمیں اپنے ریٹس لے کر اسی کے مطابق چلنا پڑتے ہیں. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا کہ بہت سے باہر کے لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی لوگوں کے ریچ میں آئے, کیونکہ وہ ریزنیبل تھوڑے سے ان کو لگے کمپیریٹیولی ٹو امپورٹڈ پروڈکٹ. تو اس سے بھی میرے خیال سے لوکل مارکیٹ بڑی ہے, بہتر ہوئی ہے. تو ہمیں میرے خیال سے اس ڈالر ریٹ کے اوپر جانے کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے لیے فائدہ. دوسرا میرے خیال گورنمنٹ نے تھوڑا امپورٹ پہ پابندیاں لگا دی تو چیزیں کچھ رک گئی, ورنہ تو ایگزیکٹلی. سو بہت سی چیزیں, اور یقین جانے یہاں پر لوگوں کو موقع ملا خود کو ایکسپریس کرنے کا. ہم جیسے جو کاسمیٹک میکنگ کی طرف, جیسے کہ میں ابھی 1-2 سال پہلے آئی ہوں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو ہینا انڈیگو کے کا ہی ایک میرا تھا مین پروڈکٹ پچھلے 7-8 سال سے. اور لیکن یہ کہ میرے خیال سے اس کی وجہ سے جب سے امپورٹ رکا ہے ہماری لوکل مارکیٹ کو بہتر سپورٹ ملا. اس سے فائدہ بھی ہوا ہے, اکانومی بھی, اگین سب کچھ امپیکٹ اکانومی بھی آتا ہے اگر لوکل مارکیٹ ہماری. اب ہوتا یہ کہ امپورٹ تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے, ایک انگریڈینٹ جو شیمپو میں بھی یوز ہوتا ہے. شیمپو تو نہیں کر رہے نا, ایٹ لیسٹ پہلے تو یہ کرتے تھے, سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, سبھی کچھ امپورٹ. لیکن یہاں پر اگر ہمیں کوئی انگریڈینٹ بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ وی آر پرووائڈنگ اینڈ پروڈکٹ ٹو کنزیومر ہم سے پرچیز کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سپورٹ یہ بھی میرے خیال سے بزنسز کو ملی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں نے آپ کے آنے سے پہلے مجھے آفس کے لوگوں نے بتائی, یہ 2-in-1 اور 7-in-1 کیا ہے یہ شیمپو آپ کا؟ میرا شیمپو نہیں ہے, ناٹ آل, میں کبھی بھی کام نہیں کروں گی اس کے اوپر. اچھا, یہ مجھے آفس کے لوگ بتا رہے تھے. مجھے ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کا فون آتا ہے, یہ 2-in-1 شیمپو, جیسے آپ نے پوچھا نا یہ کیا ہے, آپ کا شیمپو کوئی ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں, ہم کیمیکل کے اوپر کام نہیں کرتے. لیکن مجھے اوڈیسٹی کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے اس طرح کی کمپنیز کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر بڑے مزے سے لکھ دیتے ہیں کیمیکل فری.
اور کیمیکل ہی ڈالا ہوتا ہے. اور کیمیکل آپ کبھی انگریڈینٹ لسٹ اگر اس کی دیکھیں تو کیمیکل ہوتا ہے, PBD نہیں ہوگا تو PTDS ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر آپ کی کچھ اور انگریڈینٹ جو ہیں اس کے جو آلٹرنیٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکولی اتنے ہی ہارمفل ہوتے ہیں, تو نام بدلنے سے اس کا افیکٹ تو ختم نہیں ہوگا نا. ہے تو کیمیکل ہی نا, ہے تو کیمیکل. آپ کچھ بھی کہہ لیں, آپ نے اس کو فری کر دیا ہے, کیمیکل فری کر دیا. نہیں, یہاں پہ ایکچولی یہ شاید ابھی انڈسٹری بن رہی ہے ہماری جی جو کاسمیٹک کی, اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یہ بہت بڑا میں کہوں گی. ہم تو خیر گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جائے تو کوئی کچھ بھی لگا دے کیمیکل فری ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ ہے. جیسے میں شیمپوز کی بھی بات کروں گی, انسٹنٹ شیمپوز بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ, ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کیمیکل ڈائز سے زیادہ لائک وہ زیادہ بہتر ہیں اس سے, جو کہ انسٹنٹ شیمپوز ہوتے ہیں. اب وہ کیمیکل ڈائز یوز کر لیں جو کہ نارملی اس طرح کے سلوگنز نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے ان انسٹنٹ شیمپو سے, جو کہ ایک سلوگن غلط قسم کا لگاتے ہیں, لوگوں کو غلط ایکسپیکٹیشنز دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر کیمیکل ہی ہوتا ہے ایڈڈ. ارم, کیا فیوچر کیا دیکھتی ہیں, کیا ہم ایکسیپٹ کر پائیں گے بینگ اے نیشن کیمیکل فری چیزوں کو, آرگینک چیزوں کو, ایسی چیزیں جس میں کیمیکل اب نہ ہو؟ بس ہمیں کھانوں میں, ہمیں ہر چیز میں کیمیکل دے دیا گیا ہے نا, تو اس سے ہم باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیے کیمیکل, ہر چیز کیمیکل ہے دیکھا جائے تو, ایون کہ پانی H2O اٹس کیمیکل, ٹھیک ہے. کیمیکل کی ٹرم کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہارمفل کیمیکل, اور ضروری نہیں کہ کیمیکل نقصان دہ ہو, کچھ ایسے بھی کیمیکلز ہیں جو کہ ضروری ہیں, اور وہ اگر آپ جائیں لائک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جو میڈیسن دیتا ہے, پرسکرائب کرتا ہے, یا آپ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, اٹ از بیسڈ آن کیمیکل, ٹھیک ہے. کیمیکل سے کمپلیٹلی ہم نجات حاصل کرنا یا اس چیز کو, وہ پاسبلٹی ہے نہیں, کیونکہ ایوری تھنگ از کیمیکل. پھر ہم پانی بھی نہیں پئیں, رائٹ. سو پلاسٹک کی بوٹل میں بھی ہے, پلاسٹک کی بوٹل میں بھی ہے. سو اس چیز کو جاننا, اویئرنیس لینا بہت ضروری ہے کہ کیمیکل کون سا ہارمفل ہے. اچھا, اب اگر آپ آ جائیں, اگر آپ کو لگے کہ ملٹی وائٹامن اگر آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے دن بدن آپ کے بالوں کو خراب کر دے گا, آپ کی شکل کو ویسا لائک بہتر کرنے کے بجائے برا کر دے گا, یا تو کیا آپ لیں گے؟ نہیں نا. تو یہی چیز ہے کہ کیمیکل ڈائز جو ہیں, اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کیمیکل ہمارے لیے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, چاہے وہ بالوں میں ہو چاہے کھانے میں ہو؟ ایک جنرل بات بھی ذرا مجھے بتا دیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کیسے ہم کیسے وہ کریں گے, بائیفرکیٹ کریں گے. دیکھیے آپ کا جیسے کہ کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ اپیرنس پہ آپ کے جا کے ڈز لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. لائک آپ کی اپیرنس خراب ہو رہی ہے, اگر آپ کے بال ڈیمیج ہو رہے ہیں, ڈرائی ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو سب سے مین پارٹ ہی آپ کا, آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کے بال, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جی, اپیرنس. کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو میرے خیال سے لوگ شاید اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے ہیں, وہ لے بھی لیتے ہیں وہ کیمیکل اپنی لائف میں شامل بھی کر لیتے ہیں, اور بالوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی, بس اس کے ساتھ نہیں گڑبڑ کرنی چاہیے نا. لائک اگر آپ کا بال خراب ہو رہا ہے, ڈیمیج ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی آپ کے فیس کے فریم کو ایک چیز خراب کر رہی ہے, ٹھیک ہے. سو وہ میرے خیال سے اس چیز کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اور سب سے ٹاپ پہ جو کیمیکلز آتے ہیں وہ ہیئر ڈائز کے آتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں شیمپوز اور اس کے, اور ان کے شیمپوز کے انگریڈینٹ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن جو کیمیکل ڈائز ہوتے ہیں وہ ٹاپ لسٹ پہ. ایون کہ جب ہم اسٹڈی بھی کر رہے تھے اس کی اور اسٹڈیز, تو اس میں ٹاپ ہٹ لسٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل ڈائز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو لائٹنرس کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو کلر کرتے ہیں. دین ہیٹنگ جو آپ ٹولس یوز کرتے ہیں, اب تو روز ہی ہو رہا ہوتا ہے خواتین, جی وہ بہت نقصان دہ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ ہے اگر آپ کے اپیرنٹلی آپ. اچھا, آپ گریجولی رینج اور بڑھائیں گی چیزوں کی؟ جی جی بالکل بالکل, اس کو میں مزید آگے لے کر جاؤں گی. جیسے پتہ نہیں بہت ساری مسٹ ہوتے ہیں بالوں پہ لگانے کے لیے. جی وہ تو ہیں ہمارے آلریڈی ہیں, سیرمس ہیں. ہیئر گروتھ سیرم ہمارا بہت اچھا ہے جس میں بہت ہائیلی گڈ ایکٹیوز یوز ہوئے ہیں. دیز آر نیچرل کیمیکلز. کون سی پروڈکٹ بہت رننگ پروڈکٹس ہیں, 2-3؟ دیکھیں نیچرل ہیئر ڈائی, دس از دا موسٹ پاپولر پروڈکٹ, جو کہ ہمارا پچھلے 6 سال تھا, 7 سال 8 سال آپ سمجھ لیں, 2016 سے آپ کاؤنٹ کریں تو وہ کنٹینیوسلی ہمارا بہت ٹاپ ریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیکنڈلی ہم نے 1 سال پہلے اپنے شیمپوز, دوسری رینجز ہم نے جو انٹروڈیوس کرائی ہیں, اس میں ہمارا لو پو شیمپو ہے جو کہ بالکل بہت مائلڈ ہے, ایکسٹرا مائلڈ ہے, وہ بہت زیادہ پاپولر ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا اسمال سائز کا سلفیٹ شیمپو بھی دیتے ہیں.
اچھا سلفیٹ فری وہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے ساتھ. وہ اس کے ساتھ ہوگا جی, وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو مہینے میں 1 یا 2 بار یوز کرنا ہے اس کو لازم. اچھا وہ ساتھ ہی آپ کہتے ہیں یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کا ہارڈ واٹر کا دیکھیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہارڈ واٹر کتنا پرابلمٹک ہوتا ہے, آپ کے بالوں کو بلڈ اپ کتنا نقصان دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ اوائڈ کرنے کے لیے اگر تو آپ ہارڈ واٹر ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو ہفتے میں 4 بار بھی سلفیٹ شیمپو یوز کرنا چاہیے. لیکن ریگولر ہم بیسس کے اوپر یہی کرتے کہ اگر آپ ریگولر ہمارا ایکسٹرا مائلڈ شیمپو یوز کر رہے ہیں تو آپ پھر ڈیفینیٹلی سلفیٹ شیمپو کو ونس اور ٹوائس ڈپینڈنگ آن یور نیڈ آپ لازماً یوز کریں. ارم لاسٹ کہاں دیکھتی ہیں اپنے برانڈ کو اگلے 5 سالوں میں؟ ویسے تو آپ بہت اسپیڈ میں جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ فیملی کی طرف سے بھی آپ کو موٹر وے دے دی گئی ہے. آپ نے اس کو نا پلین کا رن وے بنا دیا ہے. کتنے عرصے میں 2-3 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں اپنے برانڈ کو؟ دیکھیں, میرا تو ارادہ صرف ایک سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, نیو جو چیزیں مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی لائک گیپ ہے جس کا, میں ان چیزوں کو انٹروڈیوس کراؤں گی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ایکسٹرا مائلڈ شیمپوز پلس ہم نے سلفیٹ شیمپوز کو ساتھ میں انٹروڈیوس کیا. تو یہ چیز اسی طرح کی ہم پروڈکٹس یوز کریں گے جو آلریڈی مارکیٹ کے اندر ہے, شاید ہم اس کو ٹچ نہ کریں. اسکن کیئر کو لے کر آئیں گے نیکسٹ فیوچرس میں, لیکن ابھی ہم ہیئر کیئر کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. اور وہ بھی اسکن کیئر کے اندر آپ یہ خیال رکھیں گے اسکن کو فائدہ ہو ایونچولی, چاہے وہ دیر سے ہو جلدی اوور ایگزیکٹلی. ابھی دیکھیں میرا انٹرسٹ ہونے لگ جائے گا, لکھا ہوتا ہے کہ 5 دن 6 دن بعد آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا آپ کی اسکن کو. ایسا کچھ یہ ہوتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پاسبل ہے. کیا کیسے کرتے ہو, امیجن کرتے ہو؟ نہیں, ایکٹیوز ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جو کہ آپ کے اسکن لیکن کے لانگ اوپر ٹرم آپ کے لیے پھر وہ نہیں. دیکھیں وہی بات آ گئی نا, آپ کو میں نے کہا تھا کہ کیمیکلس کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایز اے کیمسٹ آپ یا کاسمیٹک فارمولیٹر یہ آپ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز نقصان دہ. لیکن آپ کی پروڈکٹ اگر کوئی یوز کرے گا تو یہ 100% کیا 100%, کیونکہ میرا تو ایک مشن یہی ہے کہ کیمیکل فری تو ہم ہیئر ڈائی کو دیں. اور جو پروڈکٹ آپ ہمیں دے رہی ہیں وہ پروڈکٹ آپ خود بھی یوز کر رہی ہیں, آپ کی پوری فیملی بھی یوز کر رہی ہے. میں تو میری فیملی میری بچیاں یوز کرتی ہیں اور سارا. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ جو پروڈکٹ آپ خود یوز کر رہی ہیں وہ اس پہ تو آپ 10 on 10 ہی ہوں گی نا کہ یار یہ پروڈکٹ میری. جی بالکل بالکل. دیکھیں جیسے کہ ہمارے ہیئر گروتھ سیرم ہیں, دیز آر ویری پاپولر. میں نے ابھی آپ کو شیمپوز کا بتایا, ہیئر گروتھ سیرم ہمارے بہت پاپولر ہے, اس میں بہت نیچرل ایکٹیوز یوز ہوئے ہیں. سو وہ نیچرل ایکٹیوز دے آر ویری گڈ فار ہیئر. وہ آپ کے انسٹنٹلی ود ان اے منتھ آپ کے ہیئر گروتھ ہیئر کی فال روک لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہیئر گروتھ ٹریگر کرتے ہیں, فالیکل پہ جا کے آپ کے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کو. تو اگلے 3-4 سالوں کے اندر آپ ہر جگہ نظر آنے والی ہیں کیونکہ ایلیفینٹ بھی باہر آ جائے گا اور رن وے کے اوپر بھی آپ ہیں اور ہیئر کیئر کے ساتھ کاسمیٹک بھی ہیں, تو آپ رکنے والی نہیں ہیں. نہیں, وہ رکنا تو اب نہیں ہے نا, کیونکہ میں نے دیکھیں خود کو ضائع نہیں ہونے دیا کسی بھی لمحے کسی بھی وقت. ہر روز میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا, یہ سوچ کر کہ میں خود کی گرومنگ کر رہی ہوں, لرن کر رہی ہوں کچھ نہ کچھ. میں نے یقین جانے ہر دن یہ سوچ کر کیا کہ آج کا دن ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور میں نے کچھ نہ کچھ لرن کیا, اور انشاءاللہ آگے بھی میں اسی کو اسٹریٹجی کروں. تھینک یو سو مچ.